اور میری باری آتے آتے جو آج کا یہ اہم ترین اور حساس موضوع ہے، جعفر ایکسپریس پر جو دہشت گرد حملہ ہوا ہے، مستی خان صاحب تشریف فرمائیں. اس بات کی خوشی ہے کہ بچانی صاحب ہاؤس سے آپ بھی تشریف رکھے، تھوڑا آرڈر ان دا ہاؤس کریں. پورے ہاؤس سے مکمل اتفاق رائے سے ہم نے ایک جامع اور بھرپور قرارداد منظور کی، اور گویا کہ پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک آواز میں قومی اسمبلی کے تمام اراکین نے، تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والے دہشت گردی کے حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی. میں بھی اپنے چیئرمین اور کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، MQM پاکستان، اپنے تمام منتخب نمائندوں، اپنے کانسٹیٹیوئنٹس اور بالعموم پورے پاکستانی عوام کی جانب سے اس واقعے کی سانحے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتا ہوں، بلکہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں، جو ہماری موجودہ وفاقی حکومت ہے، نور عالم صاحب، تمام صوبائی حکومتیں، جنید صاحب اور تمام سیاسی جماعتیں اور ان کے اکابرین، میری ان سے یہ توقع بھی ہوگی کہ وہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے صرف مذمت تک قناعت نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آج ہم اتنے بڑے سانحے، وی ور جسٹ کاٹ انویئرس، اچانک ہمیں پتہ چلا کہ یہ سانحہ ہو گیا، ایک ٹرین کو روکا گیا، پٹری کو بم سے اڑایا گیا، اور پھر اس کے تمام 400 مسافروں کو یرغمال بنایا گیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کے ان جوانوں کے لیے جنہوں نے وہاں پر تقریباً تمام مغویوں کو زندہ سلامت بازیاب کرایا. جو جانوں کا نقصان ہوا، جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، انہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ان کی قربانیاں اسی صورت میں رائگاں ہونے سے محفوظ ہوگی اگر ہم ایڈہاکزم اسٹیٹس کو اور فائر فائٹنگ کی جگہ مستقل بنیادوں پر جو ہمارے سیاسی نظام میں، انتظامی ڈھانچے میں کمی بیشی ہے، اس کو دور کریں. صرف مذمت کرنا اور اچانک ہمارے سامنے ایسے سانحے کا ہو جانا اور پھر اس وقت دہشت گردوں کی سرکوبی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری آنکھیں پوری طرح سے کھل جانی چاہیے. ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور، ہمیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. مرض اگر بڑھتے بڑھتے ایک موذی مرض بن جائے اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیں، ہمارے استحکام کو چیلنج کر دیں، ہماری ترقی کی جو عمل ہے اس کو منجمد کر دے، اس کو فریز کر دے، تو پھر میرے خیال میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. یہاں میں بھی پریزیڈنٹ کے خطاب کے جواب میں بہت ساری باتیں کر سکتا تھا. جو صوبہ سندھ کا ایک خاص المیہ ہے، وہاں پر جیسا کہ اپوزیشن کے ایک نمائندے نے بھی بات کی اور جو کراچی کی حالت زار ہے اس کا ذکر کیا، میں بھی بہت تفصیل سے اس میں جا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے ہماری قومی یکجہتی کو، ہماری قومی سلامتی کو، اس میں اگر ہم نے یہ اپنے پولرائزڈ موقف اور نقطہ نظر کا اظہار کیا تو میرے خیال میں پھر پانی اور زیادہ سر سے اونچا ہو جائے گا، اور زیادہ مشکل ہوگا کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں. یہ بات درست ہے، ہر سیاسی جماعت یہ بات کہہ رہی ہے کہ دہشت گردی خواہ کسی شکل میں ہو، خواہ وہ علاقائی
کسی نام نہاد آزادی کی تحریک کی شکل میں ہو، دہشت گردی کسی مذہبی انٹرپریٹیشن توجیہ یا توضیح کے زمرے میں ہو، یا اسے مذہب کا نام دیا جائے، یا وہ دہشت گردی کسی فرقہ وارانہ جو ہم آہنگی اس کو پارا کرنے کے لیے ہو، دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مذمت ہمیں اکراس دی بورڈ کرنی چاہیے۔ اسپیکر صاحب، جب ہم یہ کنڈیم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا تھا پشاور میں، اور اس وقت پوری قوم کو یکجا کرنے کے لیے، پوری قوم کو ایک مایوسی سے نکالنے کے لیے، ایک قومی یکجہتی کے لیے نہ صرف آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی، جو نمائندہ جماعتیں تھیں اس وقت پارلیمان میں انہیں بھی دعوت دی گئی وزیر اعظم کی طرف سے، اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے سربراہان، ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کو بھی بلایا گیا، اور قومی سلامتی، قومی یکجہتی کے لیے ایک قومی اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے ایک سنجیدگی سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کا مسودہ اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان نے پیش کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اسی کو بنیاد بنا کر یہ نیشنل ایکشن پلان بعد میں وضع ہوا ہے۔ اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت ساری باتوں کو درج کیا گیا، بہت سارے ایریاز کو فوکس کیا گیا، اور اس میں یہ بات بھی کی گئی تھی کہ آج جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی بحران ہے، جو معاشی بحران ہے، بے روزگاری، مہنگائی اور غربت کی افرید سر چڑھ کر بول رہی ہے، اسپیکر صاحب، جو ہمارے شہروں کے حالات ہیں، خاص طور پہ وہ شہر کراچی جو پاکستان کو 60% سے زیادہ براہ راست اس کے ریونیو میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، صوبائی ایکسچیکر میں کراچی کا کنٹریبیوشن 95% ہے، لیکن آج کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں اگر کچھ بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوگا، اللہ نہ کرے اس کے بعد اس کا سب سے پہلا اثر کراچی پر ہوتا ہے۔ ہمیں ہر طرف ہر جگہ بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان میں جو ایک اہم بات کی گئی تھی وہ یہ بھی تھی کہ آرٹیکل 140A کی صحیح تشریح کر کے پاکستان میں یہ نمائشی جمہوریت کی بجائے ایک حقیقی جمہوریت قائم کی جائے، اور ایک شمولیتی شرکتی جمہوریت کے بغیر پاکستان میں عدل اور انصاف کا قیام، پاکستان میں تعمیر و ترقی کا عمل، پاکستان کی مضبوطی اور استحکام، اور پاکستان میں